یہ نیچے رکھتے ہیں اب نہیں ہلے گا نہ اب نہیں ہلے گا دیکھیے اس کو نیچے بیٹھا ہے آن لائن تو ہو گیا چالو ہو گیا ہے زندگی سجدے میں ہے رات چھوٹی پڑ گئی رب کی عبادت چالو ہو گیا صحیح ہے نا رات چھوٹی پڑ گئی رب کی عبادت کے لیے مصطفیٰ کی پیاری بیٹی فاطمہ سجدے میں ہے مصطفیٰ کی پیاری بیٹی فاطمہ سجدے میں ہے رات میں آپ حضرات سے بڑی محبت کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات دور بیٹھے وہ قریب آ جائیں پہلے آگے کی کرسی کو پور کریں اور ایک سننے سنانے کا ماحول بنائیں آپ حضرات آگے آ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خطیب دعوتات خطیب شیری مقام خلیفہ معین المشائخ سید محمد نور میاں صاحب قبلہ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت کے بیان سے پہلے آپ حضرات سننے اور سنانے کا ماحول بنا دیں آگے آ جائیں اور ادھر کی کرسیاں خالی ہیں اسے بیٹھ جائیں اب آئیے میں بلا کسی تاخیر کے خطیب باکمال خطیب شیری مقام عالم قدیر بازیر قدیر خلیفہ معین المشائخ سید محمد نور میاں صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ حضرات حضرت کا استقبال پرزور انداز میں کریں اور نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت اعلیٰ حضرت ذکر شہداء کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی اکرم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے جھکوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا اور عمر کے غصے میں چور نکلا گئے تھے آقا کو قتل کر کے مگر نگاہ نبی نے آ کے عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ السلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم عن تذكر جيران بذي سلم وزجت دمعا جرى من مخلة بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والرقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نصي بها حر الوباء الحاطمة
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر جردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنان۔ آئیے اس مبارک اور مسعود محفل میں کچھ عرض و معروف سے قبل تمام حمد و ثنا رب کعبہ کے لیے پیش کریں جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے و طفیل کائنات کو وجود عطا فرمایا گیا۔ اسی بے مثال بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر خراجی محبت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، تاکہ یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، مرتبہ دست قدرت پہ لاکھوں سلام، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم جان ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ وہ مارا علی کا ہے۔ اشعار بہت ہیں مگر کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العزت جل وجہ الکریم نے ہمیں اور آپ کو ایسا خوش نصیب بنایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جماعت اہل سنت میں جگہ نصیب فرمائی، جس میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت و افضلیت ہے، سرکار عمر فاروق اعظم کی فضیلت، سرکار عثمان ذو النورین کے قصیدے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قصیدے سننے سنانا ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا۔ آپ نے پہلی شب میں عظمت رسالت پر باتیں سماعت فرمائی، دوسری شب میں تین خلفاء کی بارگاہ میں خراج محبت سماعت فرمایا، تیسری شب میں حضرت سرکار فیضان سرکاران اہل بیت کے حوالے سے کل آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج خطاب کا موضوع حضرت علی مولا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ کل اللہ نے توفیق دی تو سیدہ زہرا کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، علی کی خصوصیت یہ ہے، یوں تو مولا علی کی بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں جو ان کے پاس ہے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سرکار مولا علی ایک ایسی ذات ہے کہ صحابہ میں بھی علی ہیں، اہل بیت میں بھی علی ہیں۔ علی ایک ایسی ذات ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ لوگ الگ الگ درخت سے ہیں، لوگ الگ الگ شاخوں سے ہیں، لوگ الگ الگ پیڑ سے ہیں، مگر حضور فرماتے ہیں انا و علی من شجر واحد، میں اور علی ایک ہی پیڑ سے ہیں، میں اور علی ایک پیڑ سے ہیں۔ ایک پیڑ کا مطلب یہ ہے میرا دادا بھی عبد المطلب ہے، علی کا دادا بھی عبد المطلب ہے، جو خاندان علی حیدر کا ہے وہ خاندان میرا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائیت کے طور پر مولا کائنات کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار مولا علی کرم اللہ
تعالیٰ عنہ کریم کو ولادت سے لے کے شہادت تک بے مثال بنایا، بلکہ ولادت کی کیا بات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اور شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے۔ یعنی مفہوم میں پیش کر دیتا ہوں، قاضی ثناء اللہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 9ویں جلد میں نقل کیا ہے۔ مفہوم کیا ہے کہ حضرت علی ایک ایسی بابرکت ذات ہے، جملہ ضائع نہ ہونا پائے، سنیں، فرمایا حضرت علی ایک ایسی ذات ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر علی حیدر تک جتنے ولی آئے ہیں ان ولیوں کو روحانی طاقت، روحانی تصرف جس کے وسیلے سے ملا ہے، اور ان تمام ولیوں کو فیضان جس سے ملتا ہے وہ ذات حضرت علی حیدر کرار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہے۔ حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ سب کی پشت، سب کی اولاد ان کی سن سے چلتی ہے، میری اولاد علی کے سن سے چلے گی۔ حضور علیہ السلام و تسلیم نے موقع موقع پر سرکار مولا کائنات کی فضیلتوں کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، بلکہ علی پیدا ہو کر سب سے پہلے کعبے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ علی پیدا ہو کر سب سے پہلے کعبے کے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ علی کی شان یہ ہے کہ ابھی تک آنکھ نہیں کھولی، آنکھ اس وقت کھولی پیدا ہونے کے بعد جب حضور کی گود میں تشریف لائے۔ حضرت علی نے سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے جب اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر مصطفیٰ نے اپنی مبارک زبان کو آگے بڑھایا تو حضرت علی حیدر نے اپنی لب مبارک سے رحمت للعالمین کی زبان کو چوسا۔ وہ آب دہن مصطفیٰ وہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ماں کا دودھ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے منہ کا تھوک شریف پیا ہے، وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے سرکار مولا کائنات کو بے مثال بنایا۔ چچا کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام نے گویا کہ یوں کہیے کہ چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی حیدر کو حضور علیہ السلام نے خود پالا ہے، حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے خود پالا ہے۔ وہ صرف بھائی نہیں ہے بلکہ حضرت علی حضور کے پالے ہوئے بھی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا شیر خدا نہ بنتا تو بنتا پھر اور کیا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا پھر اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، بچپن ہی سے وہ پالا ہوا تھا رسول کا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پالا ہے علی سبیل الاختلاف۔ آپ روایتیں پڑھیں گے، ایک روایت میں حضرت علی 8 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے، دوسری روایت میں حضرت علی 15 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے، ایک روایت 16 سال کی بھی ہے۔ بہرحال سرکار علی فرماتے ہیں اگر حضور نے دوشنبہ کے دن نبی ہونے کا اعلان کیا تو میں منگل کے دن مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صابقین میں آپ کا نام ہے حضرت علی حیدر کرار۔ اب چونکہ خاندان رسالت میں ہے، چونکہ حضور کے بھائی اور بھائی بھی اتنے پیارے بھائی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے رحمت للعالمین جا رہے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا تھا، وہ مشہور زمانہ واقعہ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ دشمن کے لرزے میں حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا تھا۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام و تسلیم جو ہے وہ تشریف لے جا رہے، رحمت للعالمین نے انہیں بے مثال بنایا۔ اب ہجرت کے بعد یہ ہوا کہ جب مسلمان کچھ ماہ بیمار رہنے لگے مدینہ شریف میں، کچھ پریشان بھی ہوئے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، حضور علیہ السلام نے جلسہ مواخات یعنی بھائی چارے کا جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا، یعنی ایک مکے کے صحابی کو ایک مدینے کے صحابی کا دوست بنایا، ایک مکے کے صحابی کو ایک مدینے کے صحابی کا بھائی بنایا، اس کو جلسہ مواخات کہتے۔ مگر حضرت علی کا بھائی حضور نے کسی کو نہیں بنایا، ابو بکر صدیق کا بھائی بنا دیا، عمر فاروق کا، حضرت عمر فاروق اعظم کا بھائی ایک مدینہ طیبہ سے بنا دیا، حضرت عثمان ذو النورین کا ایک بھائی مدینہ طیبہ سے بنا
बना दिया, मगर रहमतुल लिल आलमीन ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जो है वो किसी का भाई नहीं बनाया। तो हजरत अली रोने लगे जब उन तक ये खबर पहुंची कि हुजूर ने अबू बकर का भी भाई बना दिया, उमर का भी बनाया, साद व सईद का भी भाई बना दिया, मगर अली तेरा कोई भाई नहीं बनाया। नरम दिल के थे, खुदा के शेर थे, मगर नरम दिल के थे, आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या रसूलुल्लाह ने अली को इस लायक नहीं समझा कि अली को भी किसी का भाई बना दिया जाता? क्या रसूलुल्लाह का अली इस लायक ही नहीं है कि अली किसी का भाई बन जाता? आंखों से अश्क जारी है, खबर मुस्तफा करीम तक पहुंची। या रसूलुल्लाह अली रोते हैं। हुजूर ने पूछा क्यों रोते हैं? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह इसलिए कि आपने करीब सबका तकरीबन सबका कोई ना कोई भाई बना दिया, मगर आपने अली को कोई भाई नहीं बनाया है, इसलिए अली रोते हैं कि अली आज तक इस लायक न हो सका कि वो किसी का भाई बन जाए। मुस्तफा ने फरमाया जाओ हैदर कर्रार को बुला के लाओ, जाओ अली हैदर को बुला के लाओ। हजरत अली बिन अबू तालिब को बुलाया गया। अहमद मुख्तार की बारगाह में हैदर कर्रार हाजिर खिदमत है, रहमतुल लिल आलमीन की खिदमत में हजरत अली हाजिर हुए। अली क्यों रोते हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह रोना इस बात का है कि आपने सबको सबका भाई बना दिया, लेकिन आपने अली को किसी का भाई नहीं बनाया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का मोहब्बत का पैमाना देखिए, शान मुस्तफ़ा देखें। हदीस शरीफ के अलग अलग अल्फाज है, मेरे जो पसंदीदा है वो पढ़ता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली बक़ैतुका लिनफ्सी, ऐ अली मैंने तुझे यूं नहीं छोड़ा था बल्कि मैंने तुझे अपने लिए बाकी रखा था। सब भाई बन जाएंगे तो मेरा भी तो कोई भाई होना चाहिए। अल्लाहु समद। फिर हुजूर ने फरमाया या अली अंत आखिर की दुनिया वल आखिरह, ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मौला अली, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, ये सरकार मौला ने। अच्छा एक बात और बताता चलूं, जिसको हुजूर ने खुद भाई कहा था उसने खुद हुजूर को कभी भाई नहीं कहा। ये एहतराम है हुजूर का, ये एहतराम है हुजूर का। अगर मैं हाजी साहब को कहूं आप मेरे चचा हैं तो मैं मोहब्बत और एहतराम की वजह से कह रहा हूं, लेकिन जिसका एहतराम किया जा रहा है, हुजूर ने कहा अली तू मेरा भाई है। अली भी तो कह सकते थे जब हुजूर ने भाई बनाया तो मैं भाई हूँ, चचा का बेटा हूँ, भाई हूँ, लेकिन अली ने हुजूर को कभी ऐ मेरे भाई कह के नहीं पुकारा। कहा तो या रसूल अल्लाह, कहा तो या नबी अल्लाह, कहा तो कहा मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरा दिल आप पे कुर्बान, मेरी माँ आप पे कुर्बान, मेरा बाप आप पे कुर्बान। जिसको हुजूर ने खुद भाई कहा था उसने खुद से कभी या आखी नहीं कहा। हालांकि कह सकते थे, लेकिन बताया कि रसूलुल्लाह की शफ़क़त अपनी जगह है, मगर उम्मती को गुलाम बन के रहना चाहिए। इसलिए जब भी कहा तो हमारे सरदार कहा, जब भी कहा तो आका कहा, मौला कहा, रसूलुल्लाह कहा, हबीबुल्लाह कहा, कभी भाई नहीं कहा। पता चला जिसको हुजूर ने खुद भाई कहा था कि उसने हुजूर को कभी भाई नहीं कहा। गहरे गहरे नत्थु खैरे ये कैसे कह सकते हैं कि हुजूर हमारे बड़े भाई की तरह। और करने की बात मैं रद्द नहीं करता, किसी का बात आ गई तो मैंने अर्ज की। हजरत अली की एक रिवायत ये तो आपको मिल जाएगी कि हजरत अली ने अपना इंट्रोडक्शन कहीं कहीं कराया तो कहा अना खलीफतुर रसूलिल्लाह, अना अखू रसूलिल्लाह, कि मैं अल्लाह के रसूल का भाई हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का खलीफा हूँ। अपने इंट्रोडक्शन के तौर पे दूसरों से तो अली ने कहा कि मेरा ये रिश्ता है, मगर हुजूर से कभी नहीं कहा है मेरे भैया। अबू बकर सिद्दीक ससुर है हुजूर के, मगर कभी नहीं कहा मेरे दामाद। हजरत उमर की बेटी सरकार हफ्सा हुजूर की ज़ौजा है, हजरत उमर ससुर है हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के, मगर कभी उमर ने नहीं कहा है मेरे दामाद। हमेशा कहा तो कहा है अल्लाह के रसूल, कहा तो कहा ये तो सब छोड़े। चचे चचे एक रिवायत पढ़ दूं, हजरत अब्बास हुजूर के चचा है, सगे चचा है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। किसी ने हजरत अब्बास से मुसलमान होने के बाद पूछा अब्बास
آپ بڑے ہیں کہ محمد بڑے ہیں؟ احترام کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کا عشق کیا ہے؟ محبت کسے کہتے؟ سگا چچا ہے۔ پوچھا آپ بڑے ہیں کہ محمد بڑے ہیں؟ سگے چچا ہے، چچا ہے، بڑے تو ہے لیکن اللہ اکبر، حضور کا احترام دیکھے کیا صحابہ نے کیا۔ حضرت عباس نے کہا بڑے تو وہی ہے، کیا کہا؟ سبحان اللہ کہیے گا، کہا بڑے تو وہی ہے، بس عباس پیدا پہلے ہو گیا تھا، عباس پیدا پہلے ہو گیا تھا، عباس پیدا پہلے ہو گیا تھا، مگر بڑے وہی ہے۔ ان سے بڑا کون ہے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خیر بہت سے اشعار ہیں، میں پھر کبھی آپ کو کلام سناؤں گا، ابھی میں نے صرف اتنا کہا۔ حضور نے یوں محبت فرمائی علی حیدر سے، کہا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ علی کرم اللہ وجہ کریم کی شادی حضور نے کروائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ زہرا کا رشتہ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار ابو بکر صدیق کا رشتہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر، اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے رشتہ دیا، کہا ٹھیک ہے عمر، اللہ فیصلہ فرمائے گا تو میں فاطمہ کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو مدن پورہ والو، زہرا پاک پہ تو میں کل بولوں گا، مگر آج ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں۔ حضور نے سرکار ابو بکر نے جب رشتہ دیا تو کیا جواب دیا؟ اللہ کی وحی کا انتظار ہے۔ جب عمر فاروق نے رشتہ دیا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی وحی کا انتظار ہے۔ پتا چلا حضور یہ بتا رہے ہیں دنیا کے رشتے آپ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں شریف لوگوں کے رشتے دادا طے کرتے ہیں۔ شریفوں کی بات کر رہا ہوں، ٹکوریوں کی بات نہیں کر رہا۔ شریف لوگوں کے رشتے چاچا طے کرتے ہیں، شریف لوگوں کے رشتے ابا جی طے کرتے ہیں، شریف لوگوں کے رشتے ماں طے کرتی ہے، شریف لوگوں کے رشتے گھر کے بڑے طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ تو ہماری اور آپ کی سبھیتا اور شرافت و سعادت ہے کہ جناب ہمارے آپ کے گھر کے رشتے ہمارے گھر کے بڑے طے کرتے ہیں، مگر جب زہرا کے رشتے کی بات آتی ہے تو گھر کے بڑے نہیں بلکہ سب سے بڑا رب خدا طے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا وہی کا انتظار، مطلب اللہ فیصلہ کرے گا کہ فاطمہ کا رشتہ کہاں کرنا ہے۔ یہ سرکار زہرا کی شان، یہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ شہنشاہ سخن نے کہا کہ اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو پیدا ہے خاندان اہل بیت۔ میں علی کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا چلے جس حسین کا بابا اتنا پاورفل تھا اس حسین کے پاس بھی اختیار رہے ہوں گے۔ میں علی کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا چلے جب علی حیدر کی خود کی زندگی ایسی ہے تو انہوں نے اولاد کو تربیت کیسی دی ہوگی۔ باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ علی ہے، ایک دور نہیں، دو دور نہیں، چند دور نہیں، بلکہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ حیدر کو بھلا خواب سمجھ پائے کہ دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ بہلول دانا کی شان یہ ہے کہ وہ گھر بنا کر خود گرا دیتے ہیں، اور کوئی پوچھے کہ بہلول کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں، جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ جب جنت میں محل تعمیر جو ہے وہ اللہ کے بندے کر دیا کرتے ہیں تو پھر سرکار مولا کائنات کا مرتبہ کیا ہوگا اس تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ واقعہ پڑھوں گا تو سارا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ میں علی حیدر کی بات کر رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تو اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی حیدر سے کی۔ میں پھر کبھی نکاح علی پر بات کروں گا، ابھی میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی ذو کریم کے بارے میں حضور نے فرمایا لوگوں سنو یہ علی ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں اور توجہ رکھیے گا، فرمایا یہ علی ہے، مومن کے سوا اس سے کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے سوا اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ علی معیار ہے، مومن کے سوا کوئی علی سے پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔
آئیے ترمذی شریف اٹھائیے، ترمذی شریف میں صحابی رسول ابو سعید خدری اپنا عمل بتا رہے ہیں، مشہور زمانہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں کہ اگر جبہ کرتا مسلمانوں کا پہن کے چہرے پہ داڑھی رکھا ہوا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، داڑھی ہونے کے بعد اسلامی حیات قضائیہ کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر ہمیں یہ جانچنا ہوتا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں میں کون مومن ہے کون منافق ہے، اگر ہمیں یہ پتا کرنا ہوتا کہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے، تو صحابی کہتے ہیں کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضور کے صحابہ کا عمل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ جاننا چاہتے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو فرمایا کہ ہم علی کا نام لے لیا کرتے تھے، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، اور اگر چہرہ پھٹ جائے تو سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجود کرے، اللہ نے یہ شان سرکار مولا علی، اور ہو بھی کیوں نہ غدیر خم پڑھ دیتا ہوں۔ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، غدیر ایک جگہ کا نام، کنویں کا نام ہے، ایک میدان کا نام ہے۔ غدیر الگ ہے، خم الگ ہے۔ غدیر خم حضور علیہ السلام حجۃ الوداع سے پلٹے، مشہور زمانہ روایت، جب پلٹے نا تو کسی نے حضرت علی کی شکایت کر دی، توجہ ہے آپ کی، علی کی شکایت کی حضور علیہ السلام سے۔ جب حضرت علی کی شکایت کر دی نا تو حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ توجہ رکھیے گا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم موجود ہے، صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے، حج سے لوگ پلٹ رہے ہیں، اور یہ غدیر جو جگہ ہے نا وہاں سے ایسا تھا یہاں تک پورا حج کے صحابہ کا قافلہ ساتھ تھا، اس کے بعد مکے والوں کو ادھر چلا جانا تھا، دوسروں کو ادھر چلا جانا۔ اس دور میں جو راستہ تھا پیدل اور سواری اور اونٹوں کا، وہ راستہ یہ سمجھ لیجیے آپ کا جنکشن تھا، یہ کچھ لوگوں کو ادھر چلا جانا تھا کچھ لوگوں کو ادھر چلا جانا، وہ آخری منزل تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس طرح کے لوگ بات کر رہے ہیں حضور سے، تو حدیث شریف میں آیا حضور ایک پیڑ کے، کیونکہ چٹیل میدان زیادہ ہوا کرتا تھا، تو حضور دو پیڑوں کے سائے کے بیچ میں تشریف لے گئے، اور حضور رحمت للعالمین نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے پاس بلا کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ دوڑائی، صحابہ کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع۔ حدیث شریف میں حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز کی پڑھانے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا۔ اولا کے کئی معنی ہے، مالک بھی ہے، آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، الستم تعلمون انی اولا بکم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں کا مولا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ خیر میں یہاں مولا مانا لے رہا ہوں، اگلے حصے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سب کا مولا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سب کا مولا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری گردنوں کے مالک ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری زندگی آپ پہ قربان۔ صحابہ تو وہ تھے نا جنہوں نے اپنے وطن کو حضور کے لیے چھوڑ دیا، رشتے داروں کو حضور کے لیے چھوڑ دیا، قرابت داروں کو حضور کے لیے چھوڑ دیا، تمام اہل وفا کو حضور کے لیے، تمام اہل وفا نے حضور کے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دیا، اور حضور کے ساتھ جناب والا چل پڑے۔ مصطفیٰ جانے رحمت جہاں جہاں جانے لگے صحابہ حضور کے ساتھ وہاں وہاں جانے لگے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صحابہ حضور کے صحابہ ہے۔ میں نے دوسری روز کی تقریر میں کہا تھا حضور کا ہر صحابی اپنی جگہ بے مثال ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ میں عرض کر رہا تھا حضور نے اپنے لوگوں سے، اپنے صحابہ سے، اب ذرا دیکھیں تقریر کون کر رہا ہے؟ حضور خود تقریر فرما، سبحان اللہ کی تقریر حضور کر رہے ہیں، اور تقریر کا موضوع کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت کا اعلان۔ تقریر کا موضوع کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت۔ اور تو کچھ نہیں ہوا وہاں، اور تو کوئی بات نہیں ہوئی وہاں، بات تو صرف اتنی تھی۔ حضرت قبلہ تشریف لا رہے ہیں، حضور معین المشائخ تشریف لا رہے ہیں، آپ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
شہید راہ مدینہ شہزادے شہید راہ مدینہ خانواد مخدوم پاک خانواد مخدوم پاک حضور معین المشائخ حضور معین المشائخ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ابھی اس وقت ممبر شریف پر خانوادہ مخدوم پاک شہزادے حضور شہید راہ مدینہ معین المشائخ حضرت علامہ الحاج سید معین اشرف صاحب لاہوری کے ساتھ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سعید نوری صاحب خدا کی آمد ہو چکی ہے. آپ حضرات بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہیں. بالکل آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اور میرا تشریف کا ماحول نہ پیدا ہونے دیں. حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کریں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت منبر نور کی رحم پر شہزادہ شہید راہ مدینہ جانشین حضور مخدوم سنہ شہزادہ غوث اعظم اولاد بطول خاندان رسول کے مہکتے ہوئے پھول پیر طریقت رہبر راہ شریعت بدر معرفت آقائی و مولائی مخدوم گرامی علی وقار حضرت علامہ الحاج سید محمد معین الدین اشرف المعروف سرکار معین میاں صاحب اللہ منبر نور پر جلوہ گر ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسیر مفتی اعظم خلیفہ حضور مفتی اعظم قائد اہل سنت حضرت الحاج سید نوری صاحب قانی رضا اکیڈمی بھی جلوہ گر ہیں. یہ وہ مقدس چہرے ہیں جو اہل سنت کی دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں. ایسی دلیل کہ سینکڑوں تقریریں ایک طرف ہیں, سینکڑوں لوگوں کی باتیں ایک طرف ہیں, سینکڑوں دلائل اپنی جگہ مسلم ہیں, مگر یہ چہرے وہ دلیل ہیں کہ ان لوگوں کے چہروں کو آگے کر کے سنی فخر سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کتابیں تو ہوں گی مگر ایسے چہرے ہو تو لا کے دکھاؤ. کتابیں تو ہوں گی مگر ایسی ذوات قدسیہ ایسی نفوس قدسیہ جن کا چہرہ دیکھ کر ہر آنے والا کہہ دے کہ یہ باطل سے سمجھوتا کرنے والے چہرے نہیں ہیں, یہ ساری زندگی احقاق حق کرنے والے چہرے ہیں. اللہ پاک مرشد گرامی کی تابانیوں کو یوں ہی سدا بہار باغو بہار گلے گلزار رکھے اور تحفظ ناموس رسالت کا جو بیڑا اور خدمت خلق اور خدمت دین کا جو بیڑا سالوں سے آپ نے اٹھا رکھا ہے, اللہ پاک سرکار غوث پاک اور سرکار غوث العالم کے صدقے طفیل اس میں استقامت مزید عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا سایہ ان آقاؤں کا سایہ ہمارے اور آپ کے سر پر تا دیر سلامت رکھے. میں انہی کے دادا حضرت مولا علی کی بات کر رہا تھا اور تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی سرحد تک لے کر جاؤں گا. بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ غدیر خون کی وادی تھی, وہ ایک ایسا جنگل تھا جو قیامت کی صبح تک کے لیے ایک ایسی بے مثال وادی بن گیا کہ ہر عاشق علی کا دل غدیر کا نام سنتے ہی غدیر خون کا نام سنتے ہی دھڑکنے لگتا ہے زور زور سے, اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ منبر پر کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود سید الانبیاء والمرسلین خطاب فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام نے پہلے اپنے بارے میں لوگوں سے تصدیق کی اور لوگوں سے کہا الستم تعلمون انی اولی بکم, کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں کا مولا ہوں؟
کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اس کے بعد صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر جب جانثاروں کی یہ بات سنی، کیونکہ حضرت مولائے کائنات وہاں موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی حیدر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے حضور نے علی کے ہاتھ کو اٹھایا اور علی کے ہاتھ کو حضور نے بلند کر کے کہا، سارے صحابہ کے درمیان وہ تمام حجاج کرام کا قافلہ جو اب کے بعد اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت لوگوں کی آخری ملاقات ہوگی۔ کریم مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ سرکار مولائے کائنات کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ اٹھا کر مولائے کائنات کے ہاتھ کو بلند کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں من کنت مولا وعلی مولا اللہم وال من والا وآت من آدا، اے لوگوں سن لو، جو جو مجھے مولا مانتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم وال من والا، یعنی مطلب یہ ہے اے اللہ تو بھی اسی کی مدد کرنا جو انہیں مولا مانے گا، اور تو اس سے دشمنی رکھنا جو ان سے دشمنی رکھے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اگلا حصہ یہ ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب آگے بڑھے، لوگوں کو روایتوں کا پتہ نہیں اس لیے وہ باتیں کرتے ہیں، الگ الگ کتابوں کے الفاظ ہے۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور کہا بخ بخ، اور دوسری روایت میں ہری جنت یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں خوب خوب مبارک ہو، اسبقتا وامسیتا مولایا و مولا کل مومن، تم نے صبح شام میں کی ہے، تم نے شام اس حالت میں کی ہے کہ تو صرف عمر کا مولا نہیں ہے بلکہ ہر مومن کا علی تو ہی مولا۔ سرکار مولا کائنات کا یہ منصب ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار عمر پاک کے پاس ایک بندہ فیصلہ کروانے آیا۔ جب وہ فیصلہ کروانے کے لیے آیا، حضرت علی موجود تھے محفل میں۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا علی فیصلہ کر دیں گے، علی سے فیصلہ کرا لینا، ان سے مسئلہ پوچھ لو، یہ فیصلہ کر۔ وہ بیچارے گاؤں کے عربی تھے، انہیں مولا کائنات کے بارے میں پتہ نہیں رہا ہوگا، تو انہوں نے کہ حقارت سے اور ہلکا جملہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا یہ فیصلہ کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے، محفل میں حضرت علی موجود ہے، فیصلہ کرانے والا آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ان سے فیصلہ کروا لو، اس نے کہا یہ فیصلہ کریں گے، حضرت علی کے حوالے سے ہلکا جملہ استعمال کر لیا، کہا یہ فیصلہ کریں گے۔ حدیث کے الفاظ آج بھی شہادت دیتے ہیں، عمر نے منبر چھوڑ دیا یار، اور منبر چھوڑ کر عمر نیچے آ گئے، اور جس نے علی کے بارے میں کہا تھا اس کی گریبان پکڑ کے کہا تجھے یہ نہیں پتا یہ کون ہے، یہ علی ہے، حضور کا بھائی بھی ہے اور یہ ہر مومن کا مولا ہے، اور علم کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا ہے میں علم کا شہر ہوں، یہ علی اس کا دروازہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مولا علی، مولا علی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور کی نسبت کا خیال، کیونکہ حضور علی کو چاہتے بہت تھے، صداقت کے تاجدار خلیفہ بلا فخر جانشین مصطفیٰ ہے، اہل سنت اس بات پر متفق ہے۔ حضور محدث اعظم نے کہا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت کے سوا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلم، مگر حدیث کے الفاظ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دیکھیں ہماری اور آپ کی کیا چاہت ہے کہ جب انتقال ہونے لگے تو حضور کی زیارت ہو جائے تو سبحان اللہ، حضور معین المشائخ بیٹھے ان کے توسل سے دعا کر لیں، اس لیے کہ یہ اس بڑے باپ کے شہزادے ہیں جس باپ کو اللہ کے رسول نے اپنے مدینے میں بلا رکھا ہے۔ ہاں یہ شہید راہ مدینہ کے شہزادے ہیں، ہاں یہ موت آئے تو درے پاک نبی پر سید، ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہر سمنا کے قریب، یہ حضرت کی دعا بطور وظیفہ رہا کرتی تھی۔ آج دیکھیں قدرت نے ان کی بات کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ہر عاشق چاہتا ہے اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ ہر عاشق یہ چاہتا ہے، اچھا سنی بڑا ہوشیار ہے، وہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے
اگر حضور آ گئے تو فرشتے سختی نہیں کریں گے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی اپنی ڈیوٹی ٹھیک ٹھاک نبھانی پڑے گی، کیونکہ رحمت للعالمین آ گئے۔ فرشتوں کا مخدوم سید الملائکہ جبریل امین جس کے قدم کو چومتے ہیں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات، حضور کی باتیں بے مثال ہے، حضور کی باتیں تو پھر حضور کی باتیں ہیں۔ ابھی میں تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر عاشق چاہتا ہے۔ مفتی اعظم ہند نے کہا تھا سید نوری صاحب، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور جب دیکھ لیا تو کہا جب قبر میں پہنچوں گا تو کہوں گا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، مجھ سے آدھار کارڈ مانگ رہے ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں۔ جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک کہا جاتا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری ذات رضا، کتب سے کتے ہزار پھرتے ہیں، لیکن جب دیکھ لیا تو کہا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک مزاج کچھ اور تھا، جب دیکھ لیا تو کہا کتنے مہر علی، کتنے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتنے جا آیا، جب دیکھ لیا تو کہا نمی دانم سے منزل بود، شب جائے کہ من بودم کہ ہم صورت سے بسمل بود، شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود، اندر نامکا خسرو محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو مزاج بدل گیا۔ ہر بندہ چاہتا ہے جانے لگوں تو حضور آ جائے، جانے لگوں تو حضور آ جائے، مگر میں حدیث پڑھ رہا ہوں حضور کے جانے کا وقت قریب ہے، اب حضور کس کو چاہ رہے ہیں؟ بڑی بات ہے، توجہ ہے آپ کی۔ ہر عاشق چاہتا ہے وصال کے وقت حضور کی زیارت ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی کا جب انتقال ہونے لگا، الگ الگ صحابی سے روایت، یعنی الگ الگ نام ہے صحابی کے، کسی میں دوسرے صحابی کا بھی نام ہے کسی روایت میں۔ سرکار بلال کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے مسکرایا، جب وہ مسکرانے لگے تو بیوی ان کی رو رہی تھی، حضرت بلال کی اہلیہ رو رہی تھی۔ حضرت بلال نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ حضرت بلال نے پوچھا کیوں روتی؟ کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، رونے کا مقام ہے، لیکن آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ آپ مسکراتے کیوں؟ ایک جملہ سن لیجئے، موضوع نہیں ہے، علی بول رہا ہوں تو علی پاک پر بول رہا ہوں۔ حضرت بلال نے جب یہ بات ہوئی نا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو، حضرت بلال حبشی نے فرمایا تجھ سے تیرا محبوب جدا ہو رہا ہے اس لیے تو رو رہی ہے، میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ ہاں ہاں لہر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دلربا کے واسطے۔ میدان محشر کا نقشہ جانے دیجیے، بات لمبی ہو جائے گی، میں تیزی کے ساتھ اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ کائنات کے مختار کی بات یہ ہے، ہر عاشق چاہتا ہے جانے لگوں تو زیارت مصطفیٰ ہو جائے، مگر ایک حدیث پڑھنے لگا، حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہوا تو حضور علیہ السلام و تسلیم کی بیماری نے زور پکڑا۔ حضرت علی کہیں باہر گئے ہوئے تھے، مدینے میں نہیں تھے۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، کوئی لٹریچر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا یہاں تک کہ میں علی کو دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، یہ محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب ہے حضرت علی۔ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جانے لگوں تو حضور کی زیارت ہو جائے، اور حضور کی محبت یہ ہے کہ اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میرا علی واپس نہ آ جائے اور میں علی کو دیکھ نہ لوں، تب تک مجھے موت نہیں دینا۔ یہ علی حیدر کرار ہے، حضور نے اس ناز سے انہیں پالا ہے۔ ہاں علی کو حضور نے پالا ہے، اس ناز سے پالا ہے، بڑا کیا ہے، سرکار علی کو خدا کا شیر بنایا ہے۔ ایک آخری واقعہ خندق کا پڑھ دوں اور بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ یہ علی ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا
पैदा न हुआ। गौसे आजम किसी अली के बेटे हैं। कहते हैं लोगों मुझ पर किसी को कयास मत करना। कसीदा गौसिया के शेर का मफहूम है, फरमाते मुझ पर किसी को कयास मत करना और किसी पर मुझे कयास मत करना, दोनों एक दूसरे के हवाले से। और फरमाने लगे क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जो अब्दुल कादिर बनाया है वो ऐसा बनाया है कि अगर अब्दुल कादिर अपना राज पहाड़ पे डाल दे तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाएगा। अगर अब्दुल कादिर अपना राज समंदर पे डाल दे तो पानी खुश्क हो जाएगा। ये हजरत गौस पाक हैं। आप मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की तो सरदार का आलम क्या होगा। जब सदियों बाद पोते की शान ये है कि वो 900 साल से अकेला राजा बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत कर रहे हैं, जिनके बेटों में कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, कोई महबूब इलाही है, कोई मखदूम सिमनानी है, कोई वारिस देवा है, जिनके बेटों की शहनशाही पे मिसाल है, उनके आकाओं की शाही का मामला क्या होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सरकारे मौलाए कायनात की शान तो फिर मौलाए कायनात की शान। सरकारे अली हैदर से किसी ने कहा था अली सवाल करते हैं आपसे इतनी जल्दी जवाब कैसे दे देते? हज़रत अली की स्पेशलिटी ये थी कोई सवाल करता तो सोचते नहीं थे, फौरन जवाब देते थे। एक बंदे ने आकर कहा ये 17 ऊंट है, बैतुल माल के 17 ऊंट लेकर आया हूं, 17 ऊंट, इनको ऐसे तकसीम कीजिए कि कोई ऊंट भी कटने ना पाए और सबको हिस्सा बराबर मिल जाए। हिस्सा कितना कितना भाई? का एक का हिस्सा 50% है, दूसरे का हिस्सा 6ठा है, तीसरे का हिस्सा 9वां है। अरे 17 में अगर 50% करेंगे तो ही 8.5 हो गए। और उसने कहा कटना नहीं चाहिए। क्या कहा? कटा जी एक का हिस्सा 50% है, एक का हिस्सा तिहाई है, 1/3, एक का हिस्सा आधा है, एक का हिस्सा तिहाई है और एक का हिस्सा 9वां है। 3 हिस्सेदार हैं, ऊंट 17 है और ऐसे तकसीम करना है कि कोई कटना नहीं चाहिए और किसी का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। हजरत अली ने फरमाया बस इतनी सी बात, हम होते तो कहते थे भाई आगे ले जा, इसलिए कि जैसी 17 का आधा करेंगे तो 8.5 करने पड़ेंगे, तो बाकी आधा पौना तो बाद में होगा। मगर हजरत अली बाबुल इल्म यूं ही नहीं है, फरमाया बैतुल माल से एक ऊंट लाया जाए उसके बराबर में खड़ा कर दिया जाए। अब 17 + 1 18, कितने हो गए? 18 का कम नहीं दिया जाएगा, ज्यादा ही दिया जाएगा। 18 ये अली की चौखट है, अली वालों की चौखट से कम नहीं दिया जाता तो फिर अली की चौखट है। हज़रत अली हैदर पाक ने कहा एक ऊंट बैतुल माल का लाया जाए। अब 18 ऊंट हो गए, पहले का हिस्सा कितना? कहा भाई बिल्कुल आधा 50%, कहा 9 ऊंट हटा लो, इसको दे दो। 18 का आधा 9, इसको दे दीजिए। दूसरे का हिस्सा कितना? का तिहाई हिस्सा 1/3 है, तो 3 × 6 = 18 का 3, ये 6 ऊंट इसको दे दीजिए। इसका तिहाई हिस्सा 18 का तीसरा हिस्सा 6 है, इसको दे दीजिए। का इसका कितना? का इसका 9वां हिस्सा है, का इसको 2 ऊंट दे दीजिए। 9 1 15 2 17 पूरे बढ़ गए। फरमाया ये आखिरी ऊंट बैतुल माल में वापस ले जाके रख दी। ये मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहु करीम है। ऐसे सैकड़ों हजारों किस्से अली ये पाक के मैं बयान करने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी। सुबह क्या मेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी, जिंदगियां खत्म हो गई, मगर अली पाक की फजीलत को कमा हो कोई पढ़ नहीं सका। कुदरत ने उन्हें वो मर्तबे अता फरमाए थे। अबू बकर सिद्दीक उन्हें प्यार करते थे, उमर बिन खत्ताब अहम मसाइल उनकी तरफ भेज देते थे। बुखारी की हदीस है, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली बिन अबू तालिब है। यही वजह रही कि कोई अहम मशवरा होता तो अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली को बुलाते थे, उमर फारूक हज़रत अली को बुलाते थे, उस्मान जुन्नूरैन को पानी चाहिए होता था तो हिसारे उस्मान में अगर कोई पानी लेकर जाता था तो अली हैदर कर्रार जाते थे। आपको इस्लाम की तारीख मालूम होनी चाहिए, अगर हुसैन आजम का साथी अब्बास अलमदार है तो उस्मान जुन्नूरैन को भी पानी पिलाने के लिए हज़रत अली हैदर कर्रार अपने घर से मशीदा लेके निकले हैं। यह अलग बात है, तारीख में ये मसला हुआ, हज़रत अली जब मशीदा लेके निकले लोगों ने अली को घेर लिया, करीब था कि लड़ाई हो जाएगी। हज़रत उस्मान इंतजार करे, अली ने उस वक्त अपना इमामा उतार के आसमान पे उछाला ताकि उस्मान कयामत में ये शहादत दे दे
علی آیا تھا اگرچہ مجھ تک پہنچ نہیں پایا. یہ محبت ہے, یہ قربانیاں ہیں, یہ اصحاب ثلاثہ کی مولا علی سے محبت ہے. میں پھر کبھی بتاؤں گا, ابھی دامن وقت میں گنجائش کم ہے. عرض کر رہا تھا سرکار مولا کائنات کو حضور نے مولا علی کو مولا علی بنایا. خندق کا مرحلہ ایسا تھا, جنگ خندق, حضور علیہ السلام نے خود خندق کھو دی. آج ہم سوچتے ہیں, معاف کیجیے گا میرے جملے سخت لگے تو, کہ بستر پہ بیٹھے بیٹھے دین کا کام ہو جائے گا, لیکن یہ خندق کا معنی کیا؟ آپ اپنے علماء سے خندق کے تفصیل کی ڈیٹیل پوچھیے گا. مدینے کے ارد گرد کھڈے کھودے گئے تھے, اور اتنے چوڑے کھڈے کھودے گئے تھے تاکہ دشمنوں کا لشکر گھوڑا سمیت ان کھڈوں کو پار کر کے مدینے کی وادی میں داخل نہ ہو گئے. حضور نے خود پھاوڑا چلایا, جس کے تلووں کو جبریل چومتے ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھاوڑا چلایا, پتھر توڑے. ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تفصیل میں نہیں جاتا. سرکار مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے اصحاب نے یہ ہے وہ خندق بنائی. سرکار مولا کائنات کا قصہ پڑھ دیتا ہوں, جنگ خندق پھر کبھی پڑھوں گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے, ادھر کفر کی جانب سے ایک شہ سوار, اس کا نام تھا عمر بن عبد القد. تاریخ کے مطابق وہ 90 سال کا بوڑھا تھا, 90 سال. لیکن تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے پاس 1000 سواروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت. ایسا وہ غضب کا سورما تھا. بدر کے میدان میں بھی آیا تھا مگر چوٹ کھا کر واپس چلا گیا, اور بدر کے میدان سے پلٹ کر اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا تو سر میں تیل بھی نہیں ڈالوں گا. یہ عمر بن عبد القد 1000 سے اکیلا مقابلہ کرنے والا, ظاہر بات ہے ان کا ٹرمپ کارڈ تھا. انہوں نے گھر سے ہی اس کو بھیجا. ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اور بھی باتیں ہیں خندق کی, بہت سے لوگ شہید ہو چکے تھے, بہت سے صحابہ, بہت سی باتیں ہوئی. بھیجا عمر بن عبد القد کو. عمر بن عبد القد جیسے ہی میدان میں آیا نا تو تلواریں, ظاہر بات ہے کہ سوچنے لگی کہ اس کا قتل کون کرے. یہ اکیلے 1000 سے لڑتا, اس کا قتل کون کرے گا. اور اس نے آ کے گراتے ہوئے کہا, حل من مبارز, ہے کوئی مقابل؟ صحابہ خاموش, کوئی بولنے کو تیار. ہے کوئی مقابل؟ حضرت علی حیدر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں جاؤں. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا. وہ عمر بن عبد القد ہے. علی بیٹھ گئے. پھر اس نے کہا مسلمانوں تم تو کہتے ہو کہ مرو گے تو جنت میں جاؤ گے, آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں. اس طرح کے جملے اس نے کہے. پھر علی کو جلا لایا, پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں جاؤں. لوگ علی بیٹھ جا, وہ عمر بن عبد القد ہے. حضرت علی پھر بیٹھ گئے. اس نے پھر کہا میری ماں بہادر تھی, میرا باپ بہادر تھا, اسی لیے میں تلوار اٹھا کے کہتا ہوں ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا تو آئے. کسی کی ماں نے جنا ہے تو مجھ سے مقابلہ. اب کی بار مولا علی 3 گنا زیادہ جوش میں اٹھے اور کھڑے ہو کر یا رسول اللہ اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا علی وہ عمر بن عبد القد ہے. کہا یا رسول اللہ وہ ہے کیا عمر بن عبد القد, آپ تو مجھے اجازت دیجیے میں میدان نکال رہا ہوں. سبحان اللہ. علی کو حضور نے یوں ہی نہیں بھیجا. حضور نے فرمایا اچھا پھر علی آؤ. یہ خندق بھی کیا خندق ہے. حضرت علی کے سر پہ امامہ حضور نے خود باندھا. سبحان اللہ. حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کی زرہ وغیرہ خود عطا فرمائی. اپنی تلوار ذوالفقار حضور علیہ السلام نے خود علی کے ہاتھ میں رکھی اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی. اور دوسری روایت میں حضرت علی کو کہا علی جا, اور ادھر حضور نے مصلی بچھایا اور کہا اے اللہ میں نے اپنے علی کو تیرے دربار میں بھیجا ہے, تیرے دین کے لیے بھیجا ہے, تو اس کو اپنی امان عطا فرمانا. اس طرح کے جملے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائے. اور بتاؤں میں آپ کو, ایک روایت میں آیا جب حضرت مولا کائنات جنگ کے لیے گئے نا تو حضور نے جملہ فرمایا تھا, اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا. حضور نے فرمایا برز الاسلام کلہ مع الکفر کلہ. آج ایک آدمی سے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ آج مکمل اسلام مکمل کفر سے لڑنے گیا ہے. یہ مصطفیٰ کریم کے جملے تھے. اچھا میدان کا نقشہ دیکھ لیجئے تیزی کے ساتھ. ہم مشائی کی موجودگی میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہو, وقت بھی ہوا چاہتا ہے, تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. میدان کارزار میں اگر علی پہنچے, عمر بن عبد القد پورا پیر لوگ سے پیر, زرہ ہیلمٹ جس کو خود کہتے ہیں لگایا ہوا, گھوڑے پہ سوار,
اور شیر خدا کی للکار دیکھیں، علی پیدل ہی چلے گئے لڑنے کے لیے، پیدل ہی چلے گئے لڑنے، وہ اوپر بیٹھا، یہ علی پیدل نیچے کھڑے ہو کر بات کر رہے، عمر بن عبد العزیز مسلمان ہو جا، ارے کیا تبلیغ اس کو کہتے ہیں، تبلیغ اس کو کہتے ہیں۔ شان دیکھیں آپ، جس سے لڑنے کو لوگ تیار نہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زمین پہ کھڑے ہو کے شیر ببر نے کہا، اے عمر بن عبد العزیز مسلمان ہو جا، بلفظ دیگر حضور کے قدموں میں آ جا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، تو کہا پھر جنگ سے واپس چلا جا، ہم لڑنے لڑانے کی بات تھوڑی کرتے، واپس چلا جا۔ حضرت علی حیدر کرار نے جب یہ جملہ کہا تو عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تمہاری عمر تو بڑی کم ہے علی کی جوانی۔ تو کہا میرا نام علی بن ابو طالب ہے، خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ۔ لڑنا ہے اتر، لڑائی کرتے، لڑنا ہے آجا لڑتے۔ حضرت علی سے نے کہا تمہاری عمر کم ہے، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، محمد کو کہو کسی اور کو بھیجیں۔ علی نے فرمایا پہلے علی سے تو نپٹ لے، بعد میں محمد تک جانا، پہلے یہاں تو نپٹ لے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو سورما ہوتے تھے نا وہ حرب میں یعنی جنگ میں امانت میں رکھتے تھے، وہ اس لیے تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو، یعنی تاریخ ان کو برا رکھے، اس لیے وہ اتر گیا گھوڑے سے اور اتر کے کہا کہ تم اگر پیدل ہو تو میں بھی پیدل ہو جاتا ہوں تاکہ برابر میں مقابلہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا تیری مرضی، میرے حال میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ وہ سورما تو تھا ہی بھائی، طاقت اس کے پاس تھی ہی، اس نے ایک تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر اس نے ایک زور کا وار حضرت علی حیدر کرار پہ کیا۔ کیونکہ مسلمانوں کا جو خیمہ تھا وہ خندق کے اس طرف تھا۔ آج بھی آپ وہاں جائیں گے جہاں جنگ خندق ہوئی تو آج کی حکومت نے تو معاذ اللہ اس وقت کے خیموں کی مسجدوں کو ہٹا دیا، لیکن آج بھی جو ہے وہ یہ بتایا جاتا وہ مسجد علی ہے، یعنی وہاں سے علی نے جو ہے جنگ کی تھی، وہاں رسول اللہ کا خیمہ ہے۔ سلمان فارسی کا جو ہے وہ مسجد سلمان فارسی بھی ہے، آپ جا کر دیکھیں گے۔ تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حیدر کو میدان میں بھیجا ہوا ہے، مولا کائنات پہنچے ہیں، عمر بن عبد العزیز سے بات شروع ہوئی ہے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی ظاہر گرد و غبار ہوئے، اس طرح لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اب کنڈیشن یہ ہوئی کہ عمر بن عبد العزیز نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر عمر بن عبد العزیز نے زور سے مارا۔ جیسے ہی زور سے مولا علی پر وار کیا، تاریخ گواہ ہے، اتہاس شاہد ہے کہ حضرت علی حیدر کو چوٹ لگی اور آپ کے ہیلمٹ کو، آپ کے خود کو چیرتی ہوئی وہ تلوار عمر بن عبد العزیز کی حضرت علی کی پیشانی پر لگی۔ یہ پیشانی کا ٹکڑا تا زندگی حضرت علی کی پیشانی پر نشانی کے طور پر موجود رہا، چونکہ وہ بھی بہت بڑا سورما تھا۔ اس نے اتنی زور سے تلوار ماری، صحابہ لڑ گئے، یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، علی کہیں شہادت کا جام تو نہ پی لے، کہیں علی اس دنیا سے چلے تو نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کشمکش میں ہے، حضرت علی کی پیشانی سے خون تو جاری ہوا، مگر غیرت علی کو جب للکارا گیا تو مظہر مصطفیٰ نے، مظہر کمال مصطفیٰ نے، مظہر جمال مصطفیٰ نے، اعلیٰ حضرت نے کہا شیر حق مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، تمام دنیا کے بہادر ایک طرف ہے مگر علی کی بہادری ایک طرف ہے، تمام دنیا کے بہادر ایک طرف ہے مگر علی کی شجاعت ایک طرف ہے۔ اسی لیے کہا صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، لیکن بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ علی میدان میں پہنچے، تلوار لگی، علی کے زخم بھی لگا، مگر پھر مولا علی نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار ذوالفقار سے ایک ایسا وار کیا کہ جناب تاریخ کے الفاظ گواہ ہے، عمر بن عبد العزیز کو یہاں سے کاٹتی ہوئی تلوار نکلی اور عمر بن عبد العزیز تڑپ کر زمین پر گر گیا، گرد و غبار اٹھی، اس کا تہبند بھی کھل گیا۔ علی نے پلٹ کے اس کی طرف نہیں دیکھا، اس کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پہ اٹھا لیا اور رحمت للعالمین کی قریب بڑھے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ جنگ کا نقشہ کیا ہے تو دیکھا نقشہ کیا دیکھنا ہے، خدا کا شیر جو ہے وہ اپنی تلوار کی نوک پر دشمن دین کی
इल्ला ज़ुल्फ़िकार। लोगों ने कहा अली, आज तो आपने पता कर दिया। दो बात आखिरी, एक बात ये हज़रत अली से कहा गया अली उसकी ज़िरा बड़ी मजबूत थी, पूरे इलाके में मशहूर, उतार क्यों नहीं ली आपने, उतारी क्यों नहीं? अली ने पलट के कहा मेरे ज़ुल्फ़िकार का वार इतना तेज था, ज़ुल्फ़िकार का वार इतना तेज था कि उसकी शर्मगाह खुल गई। जब उसकी शर्मगाह खुल गई तो मैंने सोचा कि अगर मैं फिर निगाह करूंगा तो बदनिगाही हो सकती है, इसलिए मैंने ज़िरा को छोड़कर हुजूर के चेहरे को देखने की तरफ इधर रुख दिया। और दूसरी बात, एक हुजूर रूहुल बयान के मुसन्निफ ने अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखा है, आखिरी बात सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली की आज की नेकी, अली की आज की नेकी एक तरफ, क़यामत तक के मुसलमानों की नेकी एक। इसी मौके पर हुजूर ने फरमाया कौन कौन अली हैदर की बराबरी करेगा? वो तो ऐसे हैं, नुज़हतुल मजालिस की रिवायत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पास कुर्सी लगाकर बैठे थे, जो भी बैठने की चीज थी कुर्सी से मुस्तार ले रहा हूं मैं, बैठ हुजूर के पास बैठे, बैठने की जगह बैठ, अली आए ना तो सदाकत का ताजदार खलीफा बिला फस्ल खड़ा हो गया और अली से कहा अली बैठ जाओ। हुजूर दोनों को देख के मुस्कुराने लगे। हुजूर ने क्या तारीखी जुमला फरमाया, कहने लगे फजीलत वाले ही फजीलत वालों को पहचानते हैं, मेरा अबू बकर भी फजीलत वाला है, मेरा अली भी फजीलत वाला। तो ये अली हैदर करार है, जिंदगी खत्म हो सकती है, अली की मनकबत कमा हकूक अता नहीं हो सकती। जिस अली का जिक्र कर रहा हूँ वो हुसैन का बाबा है, जिसका बाप एक वार में हजारों से मुकाबला करने वाले को जमीन दोस्त कर देता है। उसका बेटा बहुत कुछ कर सकता था, मगर जनाब तस्लीम और रजा में राजी, अल्लाह की रजा में राजी रहना, ये सरकार इमाम अर्श मकाम का तरीका मोहब्बत था। इसीलिए आपने जो है वो सब्र और रजा की बात की। मैं कल आज हुसैन के बाबा की बात सुनी, कल इंशाअल्लाह हुसैन की अम्मी की बात करूंगा। अगर जिंदगी में वफा की दुआ फरमाए, अल्लाह पाक हमारी और आपकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। हुजूर मोइनुल मशाइख और सईद नूरी साहब की उम्र में अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए और इनके जरिए मजीद दीन का काम ले और इनकी मोहब्बत और शफ़क़त का साया हम पर और आप पर सलामत रखे। यार जिंदा सोहबत बाकी, जो कुछ बयान हुआ उसमें कोई जुमला अगर गैर शरई निकल गया तो मैं आप तमाम को गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में रुजू करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल को खज़रा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुंजा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुंजा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, शराब मस्जिद मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अली व फातिमा शब सलाम कहते हैं, अली व
زمانہ سلام کہتا ہے، اور خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو ایک سر مٹا دیا تم نے، نشان کفر کو ایک سر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ امام علی مقام کی سچی و سچی استقامت کی دین عطا فرما، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما، نماز پڑھ جگانا کی پابندی عطا فرما، نماز پڑھ جگانا پر جماعت ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کے خدائے کربلا کی سچی و سچی امام علی مقام کی سچی و سچی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کی توفیق نصیب عطا فرما، تعلیم قرآن پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرما، تعلیم قرآن کو عام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، یا اللہ امام علی مقام کے صدقے و قصور شہدائے کربلا کے صدقے و قصور مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا، ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما دینا، ہمارے خالی سینوں کو ایمان کے روح سے معمور فرما دینا، ہمارے خالی سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دینا، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے و قصور مولا امام علی مقام کے صدقے و قصور ہماری پیشانیوں میں سجدے کی طرف پیدا فرما دینا، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے و قصور امام علی مقام کے صدقے و قصور ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، عالم اسلام میں جو بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرمانا، مولا سمیع اللہ اور بھائیوں کو مولا رحیم مولا کریم شفا عطا فرمانا، شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرمانا، مولا اس مسجد میں مولا انصاری قاسم کو شفا عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کے ہر خاندان میں جملہ مسلمین و مسلمات میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمانا، یا اللہ شہدائے کربلا کے شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرمانا، شفائی کلی عطا فرمانا، تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمانا، صحت و سلامتی عطا فرمانا، عافیت و خیر عطا فرمانا، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے و قصور امام علی مقام کے صدقے و قصور بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرمانا، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرمانا، مقبوضوں کو بارے کا سجدہ عطا فرمانا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمانا، جو مصیبت زدہ ان کی مشکلوں کو آسان فرمانا، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے و قصور ہمارے معاشرے کی حالت کو ختم فرما دینا، گمراہی کو ختم فرما دینا، بے دینی کو ختم فرما دینا، بریانی کو ختم
فرما دینا، ہمارے معاشرے کو نشے کی لعنت سے پاک فرما دینا، جو نوجوان ہمارے نشہ خوری میں مبتلا ہے یا اللہ پھر شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں انہیں اسی عادت سے چھٹکارا عطا فرمانا، مولا رحیم مولا کریم شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں مسلمانان عالم کی جان مال کو آبرو کی حفاظت فرمانا، شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں دشمنان اسلام کو پست فرمانا، ان کی نافرمان خواہشوں کو اسلام کے خلاف پست فرمانا، یہود و نصارہ کی خواہشوں سے یا اللہ شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں مسلمانان عالم کی حفاظت فرمانا، مسجد اقصی کی حفاظت فرمانا، ظالم یہود و نصارہ کے شر سے یا اللہ مسجد اقصی کو نجات کا فرمانا، مولا رحیم مولا کریم جو اپنے محبوب کے سب کے وقت شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں مولا ظالم حکمرانوں کے شر سے مسلمانوں نے کی حفاظت فرمانا، مولا جو کئی کی صعوبتوں میں دو چار ہیں یا اللہ شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں رہائی عطا فرمانا، یا اللہ شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں ہم سب کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمانا، شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں ہم سب کے علم کے عمل سے برکت عطا فرمانا، یا اللہ تو شہدائے کربلا کی سب کے وقت میں مولا رحیم مولا کریم ہم سب کے گھر خاندان میں جتنے مرحوم ہیں سب کی مغفرت فرما دینا، سب کی قبروں پر عمر و تجلیات کی بارش فرمانا، سب کی قبروں کو تحت نگاہ نور سے معمور فرمانا، کل روزے قیامت اپنی محبوب کی شفاعت سے مالا مال فرمانا، مولا رحیم مولا کریم شہدائے کربلا کے سب کے وقت میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کی طرف قبول فرمانا، مولا تیرے محبوب کے نوازوں کی اس مجلس کو جن لوگوں نے سجایا مولا تمہیں اجر عظیم سے مالا مال فرمانا، اجر عظیم سے مالا مال فرمانا، اجر عظیم سے مالا مال فرمانا، یا اللہ تیرے محبوب کے نوازوں کی اس مجلس میں جن لوگوں نے حصہ لیا مولا کروٹ کروٹ اجر عطا فرمانا، مولا کروٹ کروٹ اجر عطا فرمانا، یا اللہ شہدائے کربلا کے ذکر کو مولا تاریخ قیامت تک کی جگہ پر آباد رکھنا، مجھے فضل کرتے نہیں رکھتا بار نہ ہو کسی معلوم امیدوار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی لے کے ساتھ